زیادہ تر لوگ تقریباً ہر روز سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خواب بہت دلکش اور خوشگوار ہوتے ہیں اور انسان اگلے دن ان کے بارے میں سوچتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ خواب انتہائی خوفناک یا مکروہ ہوتے ہیں اور بیدار ہونے کے بعد انسان کو ایک ناخوشگوار احساس یا پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کچھ خواب غیر اہم لگتے ہیں جبکہ کچھ خواب کسی اہم چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ لوگ اپنے خوابوں کے معمے کو حل کرنے اور ان کی تعبیر اور پوشیدہ معنی کو جاننے اور سمجھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تاہم سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خوابوں کی کتنے اقسام ہیں اور ان میں سے کس قسم کے خواب تعبیر جاننے کے قابل ہیں۔ خوابوں کی 3 اقسام ہیں: حدیث نفس، تخفیف شیطان، مبشرات خداوندی۔ حدیث نفس وہ خواب ہیں جو انسان کے خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے خیالات ان کے روزمرہ کے معمولات پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایک انسان دن بھر جس طرح کے کاموں میں مشغول اور منہمک رہے گا، رات میں سوتے ہوئے خواب میں بھی عموماً وہی دیکھے گا۔ اس قسم کے خواب تعبیر کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ وہ کسی پوشیدہ معنی کو آشکار نہیں کرتے بلکہ صرف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص کے ذہن پر کون سی سرگرمیاں، مسائل اور پریشانیاں حاوی ہیں۔ تخفیف شیطان وہ بیہودہ یا مکروہ خواب ہیں جو شیطان کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ اس طرح کے خواب دکھانے سے شیطان مومن کو رنجیدہ اور پریشان کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص برا خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ناگوار خواب دیکھے تو شیطان کو دفع کرنے کے لیے اپنے بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور وہ کروٹ بدل ڈالے جس پر خواب دیکھتے وقت سویا تھا۔ برا خواب بیان کرنے کی ممانعت کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ اگر ایسا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے تو کوئی ضرر نہ دے گا، وگرنہ اسی طرح واقع پذیر ہونے کے امکان ہیں۔ غرض ہر برا خواب دیکھنے کی صورت میں کسی سے بیان نہ کرنے اور ابلیسی فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ مبشرات خداوندی سچے خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہوتے ہیں اور اہل ایمان کو مستقبل کے بارے میں آگاہ یا خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب۔ چنانچہ جس طرح بادل بارش کی پیشن گوئی کرتے ہیں، اسی طرح سچے خواب مستقبل کی آگاہی کرواتے ہیں۔ سچے خوابوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا جز ہیں، اگرچہ نبوت جاری نہیں رہی، مگر سچے خواب دیکھنے والے نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تعبیر الرؤیا ایک ایسا علم ہے جو مبشرات خداوندی یا سچے خوابوں کے پراسرار نشانیوں کی وضاحت کر کے ان میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں پر آشکار کر سکتا ہے۔ تاہم یہ انتہائی اہم ہے کہ خوابوں کی تعبیر صرف ایسے شخص سے ہی پوچھی جائے جو ان نشانیوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بعد نماز فجر صحابہ کرام سے خوابوں کی بابت دریافت کرتے اور اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا
تو اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ موجودہ دور میں ایسی بہت سی مستند کتابیں ہیں جو خوابوں کی تعبیر سمجھنے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ ہمارا چینل بھی اسی طرح کی ایک کاوش ہے جو ان مستند کتابوں کی روشنی میں خوابوں کی تعبیر فراہم کرنے کے نصب العین کے ساتھ آپ کی مدد کرنے میں گامزن ہے۔ جزاک اللہ۔